قدم رکھنے کے بعد جب وہ شادی کا پیغام کسی ایک خاتون کے پاس بھیجنا چاہتا ہے اور بھیجنے کے بعد وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میری نکاح اگر اس خاتون سے ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہی ہوگی۔ یہ فکر مند تھے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے دلوں کے اندر یہ تمنا تھی کہ ہم اگر نکاح کا پیغام بھیجیں تو سب سے پہلے رابعہ بصریہ کے پاس بھیجیں۔ خواجہ حسن بصری نے نکاح کا پیغام رابعہ بصریہ کے پاس بھیجا اور رابعہ بصریہ کے پاس جب نکاح کا پیغام بھیجنے کے بعد رابعہ بصریہ نے کہا کہ اے حسن بصری، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو حسن بصری نے کہا جی ہاں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا جی ہاں میں راضی ہوں، میں تیار ہوں، لیکن میرے 4 سوالات ہیں، چند سوالات ہیں، چند شرائط ہیں۔ اگر میرے 4 سوالات کے جوابات اگر آپ مجھے دے دیں گے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں، ورنہ جب تک یہ 4 سوالات کے جوابات میرے ذہن کے اندر نہ آ جائے میں نکاح کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ تو حسن بصری نے کہا کہ رابعہ بصریہ، عورت تو ایک ناقص العقل ہے، میں تو مرد ہوں، میں تو ایک عالم دین ہوں، میں تو ایک فقیہ الاصل ہوں، جو سوال کرو گے میں فوراً 4 سوالات کے جوابات دے دوں گا۔ بتاؤ تمہارے سوال کیا ہے؟ تو میرے دوست اور بزرگوں، ہماری ماں اور بہنیں، اگر ہماری آواز آپ کے کانوں تک ٹکرا رہی ہے تو میرے ان 4 سوالات کے جواب کو سن کر کے اپنے دلوں کو پٹال کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ میرے دوست اور بزرگوں، رابعہ بصریہ سوال کرتی ہے اے حسن بصری، آپ تو مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، آپ مجھے نکاح کرنا چاہتے ہو، بہت خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب میں مر جاؤں گے اور مر جانے کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ جب تمام کے تمام انسان مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، تو آپ بتائیے جب میرے بھی باری آئے گی تو میں جنت میں جاؤں گے یا جہنم میں جاؤں گی؟ میرا یہ پہلا سوال ہے۔ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ اے حسن بصری، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، اس وقت سب سے سب انسان نفس کے عالم میں ہوں گے، اس وقت میں بھی اس وقت اس گھڑی میں ہوں گے، لیکن اے حسن بصری آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے تمام کے تمام انسانوں کے نام اعمال جب پیشی گوئی ہوں گے تو کسی کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کسی کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو اے حسن بصری آپ مجھے بتائیے کہ جب ہماری باری آئے گی تو میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے یا بائیں ہاتھ میں دیں گے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب پھر صراط میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ تمام کے تمام انسان کو پھر صراط میں گزرنا پڑے گا، جب ہماری باری آئے گی جب ہم کو گزرنا ہوگا، تو اے حسن بصری آپ مجھے بتائیے کیا میں پھر صراط میں صحیح سالم گزر سکوں گے یا کٹ کر کے جہنم میں گر جاؤں گے؟ اور میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اے حسن بصری آپ مجھے بتائیے کہ جب تمام کے تمام انسانوں کے نام اعمال تولا جائے گا، ان کے نام اعمال کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو آپ مجھے بتائیے جب ہماری باری آئے گی ہمارے نام اعمال کے ترازو کے پلڑا میں جب رکھا جائے گا تو ہمارے نام اعمال کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیے، ان 4 سوالات کے جوابات بتائیے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، میرے ماں اور بہنوں، ذرا کان کھول کر سن لو، اور میرے دوست اور بزرگوں ہماری آواز اگر جہاں تک جا رہی ہے ان تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان 4 سوالات کے جوابات کو سنیں۔ خواجہ حسن بصری نے کہا اے رابعہ بصریہ، اے رابعہ بصریہ، آپ کو میں سمجھ گیا، میں اس کا قائل نہیں ہوں اور اس کا اہل نہیں ہوں۔ اے رابعہ بصریہ
بصریہ مجھے بھی پتا نہیں ہے کہ جب تمام انسان مر جائیں گے، جب ہماری باری آئے گی تو میں کٹ کر کے جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، پتا نہیں، اس کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں ہے۔ اور جب حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا اور سب کے سب نفس نفس کے عالم میں ہوں گے اور ہر شخص کے نام اعمال کا ترازو کا پلہ جو ہے ان کے ترازو کے پلے میں رکھا جائے گا، تو پتا نہیں ہمارے نام اعمال کا ترازو کا پلہ بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا، اس کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں۔ میرے نام اعمال کا جو ہے وہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے یا بائیں ہاتھ میں دیں گے، اس کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں ہے، اور میں پولیس رات میں گزر سکوں گا یا نہیں گزر سکوں گا، اس کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں ہے۔ اے رابعہ بصریہ مجھے معاف کرنا، اے رابعہ بصریہ مجھے معاف کرنا۔ فوراً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے انگلی کو دانت میں دبا کر رہ گئے۔ رابعہ بصریہ نے کہا، اے حسن بصری، اے حسن بصری، میں نکاح کے لیے اس وقت تیار ہوں گی جب ان 4 سوالات کے جوابات جب تک نہ آ جائے اس وقت تک میں آپ سے نکاح کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ میرے دوست بزرگوں، اب سوچے اس مقام کو دیکھیں، ایک ہم اور آپ سوچتے ہیں وہ تو ایک خاتون ہے، وہ تو ایک ناقص العقل ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے سوال پیدا ہوا؟ وہ ایک دیندار گھرانے سے ہوا، وہ ایک دینی ماحول سے ہوا، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر میرے دوست بزرگوں دینی تعلیم سے اتنا کیسے دور ہے کہ میرے دوست بزرگوں جس طرح ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ نوکری لینا آسان ہے لیکن دینی تعلیم حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے دینی تعلیم کو پس پشت میں ڈال کر کے اپنے ہنر اور اپنے لخت جگر کو جہاں اسکول اور کالج کے اندر جہاں امت کو بگاڑ کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، جہاں وہ سبق سکھایا جاتا ہے، میرے دوست بزرگوں ہم اور آپ اپنے بچے کو پکڑ پکڑ کر کے اسکول اور کالج کے اندر داخلہ کراتے ہیں، لیکن ہمارے مدارس کے اندر، ہمارے مساجد کے اندر، ہمارے مکاتب کے اندر وہ اساتذہ کرام جو ایک چھوٹے سے معصوم بچے ہوتے ہیں، کبھی ان کے ناک کے اندر زخم پیدا ہو جائے تو میرے دوست بزرگوں استاذ اپنی آنچل سے نکل کے اس کے چہرے کو صاف کرتے ہیں، اس کے ناک کو صاف کرتے ہیں، اس کے لباس کو صحیح سالم اور درست بتاتے ہیں، اور جب وہ راہ راست سے بگڑ جاتے ہیں تو وہ راستہ دکھانے کے لیے یہی اساتذہ کرام، یہی مہمان، یہی علماء کرام، یہی انبیاء کے وارث، یہی اللہ کے نبی کے وارث ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم اگر اس کی قدر نہیں کریں گے، آج اگر اس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں تو میرے دوست بزرگوں ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان رائے کے دانے کے برابر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جب ختم ہو جائے گا تو پتا چلا کہ آج جب ہم سنت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں وہ نکاح ختم ہو جائے گا، جائز طریقے پر جب نکاح کرتے ہیں وہ نکاح ختم ہو جائے گا، ناجائز طریقہ ہمارے سامنے آ جائے گا، حرام طریقہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ جو نکاح ہے جائز طریقے پر کی جاتی ہے، میرے دوست بزرگوں نکاح کو مشکل سمجھا جائے گا اور زنا کو آسان سمجھا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر نکاح کو مشکل سمجھا جا رہا ہے اور زنا کو آسان سمجھی جا رہی ہے۔ میرے دوست بزرگوں ہم تو اللہ کے نبی کے امت ہے، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ جب ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے، ہمارے دلوں کے رگ رگ کے اندر ایمانی پیوست ہے تو کیوں نہیں سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے دیندار گھرانے میں نکاح کریں۔ میرے دوست بزرگوں آپ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، پتہ نہیں نکاح کے اندر بہت سارے اخراجات ہیں۔ میرے دوست بزرگوں نکاح کے اندر کوئی خرچ نہیں ہے، نکاح کے اندر کوئی خرچ نہیں ہے، بس 2 فرض ہے۔